بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک ہمیں یہ آشنائی نہیں ہوگی کہ شرک کہتے کسے ہیں، تب تک بہت سے مغالطوں میں ہم پڑے رہیں گے اور ہمیں ڈالا جاتا رہے گا۔ اس لیے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس دو تھیلے ہیں، ایک میں شرک ہے دوسرے میں بدعت ہے۔ جب جی چاہا جس کے سر شرک منڈ دیا، جب جی چاہا جس کو بدعت کے ساتھ منسوخ کر دیا۔ ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ دراصل شرک کہتے کسے ہیں، شرک ہے کیا۔ یاد رکھیں، ایک تو ہے اللہ رب العزت کی ذات اور دوسری ہیں اس کی صفات۔ پروردگار اپنے ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے۔ شرک کیسے ہوگا؟ شرک کی تعریف، کسی کو اللہ رب العزت کے علاوہ واجب الوجود ماننا یہ شرک ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت کے علاوہ واجب الوجود ماننا یہ شرک ہے۔ واجب الوجود یعنی وہ خود سے ہے اور جملہ مخلوقات اسی سے ہے۔ واجب الوجود کے معنی یعنی ایسی ذات جس کے وجود کے لیے کوئی چیز سبب نہ بنے، بلکہ وہ ذات جملہ مخلوقات کے وجود کا سبب ہو۔ پہلا اور آسان کر دیں، واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جو خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ واجب الوجود ایسی ذات جس کے وجود کے لیے کوئی چیز سبب نہ بنے، بلکہ وہ تمام مخلوقات کے وجود کا سبب ہو۔ اب اگر کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، ثم نعوذ باللہ، تو یہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے یہ وہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک کہلائے گا اور اس کا یہ عمل شرک کہلائے۔ دوسرے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی غیر کو عبادت کے لائق ماننا، معبود ماننا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایسے بت پرست ہیں، پتھروں کو اپنا معبود مانتے ہیں، عبادت کے لائق مانتے ہیں، اس لیے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مشرک۔ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کائنات میں کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ عبادت کے لائق ذات صرف پروردگار عالم کی، اس نے کائنات کو وجود بخشا۔ بت پرست بتوں کو معبود مانتے ہیں، آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے وہ آگ کو معبود مانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ وہ اس کی مخلوق کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اس لیے کیا ہو گئے؟ وہ شرک، اور ان کا یہ عمل کیا بن گیا؟ شرک بن گیا۔ اسی طرح قرآن مقدس میں سورج کی عبادت کرنے والوں کا ذکر بھی ہے، چاند، دیگر ستاروں کی عبادت کرنے والوں کا ذکر ہے، وہ سورج اور چاند، دیگر کواکب کی عبادت کرتے ہیں، انہیں معبود مانتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور یہ شرک اتنا سخت گناہ ہے اور ایسا گھنونا عمل ہے انسان کا کہ اللہ رب العزت کو اتنا ناپسند ہے کہ فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا، مگر بس ان کی مغفرت نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں عبادت میں۔